امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر ریاست جارجیا کے شہر پلینز میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 100 سال 2 ماہ 28 دن تھی۔ جمی کارٹر 1977 سے 1981 تک امریکہ کے صدر رہے۔ ان کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے تھا۔ امریکی صدور میں سب سے زیادہ عمر پانے والے جمی کارٹر 100 سال 2 ماہ 28 دن کی عمر پا کر انتقال کر گئے۔ وہ 1977 سے 1981 تک تاریخ کے ایک اہم مرحلے پر امریکہ کے صدر رہے۔ انہیں دور صدارت میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن سے نمٹنے میں ناکامی کے باعث وہ 1980 میں ریگن سے صدارتی انتخاب ہار گئے تھے۔ جمی کارٹر 1 اکتوبر 1924 کو اسی ریاست جارجیا میں پیدا ہوئے تھے جہاں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنا بچپن جارجیا کے شہر آرچری میں گزارا۔ 1946 میں انہوں نے امریکی نیول اکیڈمی سے گریجویشن کی۔ اس کے بعد انہوں نے امریکی بحریہ میں ملازمت اختیار کی اور وہاں ایک آبدوز میں کام کیا۔ انہوں نے ایٹمی آبدوز پروگرام میں بھی کام کیا۔ بحریہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے سیاست میں حصہ لیا اور ریاست جارجیا کی قانون ساز اسمبلی کی نشست جیتی اور اس کے بعد 1971 میں ریاست جارجیا کے گورنر کا انتخاب جیت لیا۔ دسمبر 1974 میں انہوں نے اگلے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان کیا اور 1976 میں یہ انتخاب جیت بھی لیا۔ ان کے ساتھ والٹر مونڈیل امریکہ کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ جمی کارٹر کا دور 2 اہم ترین عالمی واقعات کی وجہ سے معروف ہے۔ پہلا اسرائیل اور مصر کے درمیان کیمپ ڈیوڈ معاہدہ تھا۔ ستمبر 1978 کو جمی کارٹر نے مصری صدر انوار السادات اور اسرائیلی وزیر اعظم مناہم بیگن کو اپنی صدارتی قیام گاہ کیمپ ڈیوڈ آنے کی دعوت دی۔ وہاں دونوں رہنماؤں نے 12 روز تک خفیہ بات چیت کی، جس کے بعد مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور نہر سویز سے اسرائیل کو گزرنے کی اجازت دے دی، جبکہ اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں مصر سے چھینا ہوا جزیرہ نما سینائی کا علاقہ مصر کو واپس کر دیا۔ ان کے دور اقتدار کا دوسرا اہم واقعہ انقلاب ایران تھا۔ فروری 1979 میں ایران میں امریکہ کے حامی شاہ کا تختہ الٹ دیا گیا۔ 4 نومبر 1979 کو ایرانی طلباء کے ایک گروپ نے تہران میں امریکی سفارتخانے پر قبضہ کر لیا اور امریکہ کے 52 سفارتکاروں اور شہریوں کو یرغمال بنا لیا۔ جمی کارٹر نے ان یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے آپریشن ایگل کلا کا حکم دیا۔ اس آپریشن میں 8 امریکی فوجی مارے گئے اور 2 طیارے بھی تباہ ہو گئے۔ یرغمالیوں کی بازیابی میں ناکامی سے امریکہ میں جمی کارٹر کی مقبولیت بری طرح متاثر ہوئی اور وہ اگلا صدارتی انتخاب ریگن سے ہار گئے۔ ایرانی طلباء نے صدر ریگن کے حلف اٹھاتے ہی یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ صدارت سے ہٹنے کے بعد جمی کارٹر نے ایک بیان میں کہا کہ وہ چاہتے تو اپنے پاس موجود ہتھیاروں سے ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا سکتے تھے، مگر اس دوران معصوم انسان بھی ہلاک ہو جاتے اور یرغمالی بھی مارے جاتے، اس لیے انہوں نے ایسا کرنے سے گریز کیا۔ جمی کارٹر ایران کے معاملات میں مصروف تھے کہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ بھٹو کی سزائے موت کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے کا مطالبہ کرنے والوں میں جمی کارٹر بھی شامل تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنی زندگی اپنے نظریات کے لیے وقف کر دی تھی۔ انہیں 2002 میں امن کا نوبیل انعام بھی دیا گیا۔ انعام دینے والوں نے بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کے لیے ان کی کوششوں، جمہوریت اور انسانی حقوق کے فروغ کے لیے ان کی خدمات کا ذکر کیا۔ 2015 میں جمی کارٹر کو دماغ کا کینسر بھی ہوا۔ 91 سال کی عمر میں دماغ کے کینسر سے ان کا بچنا مشکل نظر آتا تھا، مگر انہوں نے اس بیماری کو بھی شکست دی۔ جمی کارٹر پچھلے 22 ماہ سے ہاسپس کیئر حاصل کر رہے تھے۔ ہاسپس کیئر ان افراد کو دی جاتی ہے جن کے جینے کی امید ختم ہو گئی ہو۔ عام طور پر ہاسپس کیئر حاصل کرنے والے افراد 6 ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہتے، مگر جمی کارٹر مزید 22 ماہ گزار گئے۔ انہوں نے 1 اکتوبر 2024 کو اپنی 100ویں سالگرہ منائی تھی۔ کاشف رضا، جیو نیوز۔